کمرہ اس وقت سرخ گلابوں سے سجا ہوا تھا اور بستر پر بیٹھی ہوئی وہ حسین لڑکی بھی ایک گلاب کا کھلا ہوا پھول لگ رہی تھی، جو عروسی لباس میں بے تحاشا حسن کو سمیٹے اپنے دل میں پھیلے ہوئے وسوسوں پر قابو پاتی، اپنے کپکپاتے ہوئے لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے منتظر نظروں سے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آنے والے شخص کا رویہ کیسا ہوگا، اس کا سلوک کیسا ہوگا، نئی زندگی کا آغاز کیسا ہوگا، اور آنے والا وقت اس کے لیے کون سے سندیسے لے کر آئے گا، ان ساری باتوں سے وہ انجان تھی۔ لیکن ہر لڑکی کی طرح دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی اور شمشیر شاہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ خاک پر پڑا ہوا پتھر جو کسی کی ٹھوکر کی بھی زد میں آ جاتا، آج شمشیر شاہ کے بستر پر اس کی بیوی کی روپ میں تھا، تو وسوسہ تو بنتا تھا۔ کلک کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے اپنی نشیلی نگاہوں کو جھکا لیا تھا اور اپنے خوبصورت مرمری ہاتھوں پر نگاہوں کو مرکوز کر لیا۔ آنے والا مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ رہا تھا۔ کمرے کی خاموشی کو اس کے بھاری قدموں کی آہٹ میں توڑ ڈالا، اور جس طرح اس کے قدم قدم چلتے ہوئے قریب آ رہے تھے، ویسے ویسے اس کی دھڑکنیں اتنی زور سے دھڑکتی جا رہی تھیں کہ گویا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کے بالکل سامنے بیٹھا اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی خوبصورت نقوش میں شمشیر شاہ کی الجھی ہوئی نگاہیں اس کی ہتھیلیوں پر پسینے کے قطرے نمودار کر رہی تھیں۔ اس کی جانب سے مکمل خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے آیت نے اپنی گھنی پلکوں کو اٹھا کر ایک نظر اسے دیکھا تھا، اور شمشیر شاہ کے حسین چہرے پر اس کی نظریں جم سی گئیں۔ وہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنی توجہ سے اس شخص کو نہیں دیکھا تھا، جو خود بھی اپنے سامنے بیٹھی 20 سالہ لڑکی کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آیت کی نظریں الجھتی ہوئی اس کے تراشیدہ لبوں پر جم سی گئیں، جو بڑی سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھے۔ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے شمشیر شاہ نے لبوں کا ایک کونا کھینچ کر گویا مسکراہٹ کا تاثر دیا، اور اس کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ کی وجہ سے وہ ہڑبڑا کر اپنی نظروں کو جھکا گئی۔ اپنی بے اختیاری پر اس کے چہرے کی رنگت شرمندگی سے لال ہو چکی تھی، اور اس نے تھوڑی سے پکڑتے اس کے چہرے کو ہلکا سا اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک مار کر وہ اس کی بند آنکھوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ جانتا ہوں یہ شادی جتنی جلد بازی میں ہوئی ہے، تمہیں یہ موقع ہی نہیں ملا ہوگا کہ تم مجھے جی بھر کر دیکھ سکو۔ میں تمہاری بے اختیاری کو سمجھ سکتا ہوں۔ شمشیر شاہ پر اٹھنے والی نظریں یوں ہی جم جا کرتی ہیں۔ وہ مغروری کے بڑے اونچے درجے پر کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی تلخی پھیلی ہوئی تھی، اور وہ سمجھ نہیں پائی کہ اس وقت اس کا لہجہ اس قدر تلخ کیوں ہے۔ آیت نے ہلکا سا اپنے سر کو نفی میں ہلایا، اس سے پہلے کہ وہ اپنے حسین لبوں سے اس بات کی نفی کرتی، جب شمشیر شاہ نے انگلی سے اس کے لبوں کو خاموش کروا دیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے لب آیت کے رخسار کو چھو رہے تھے۔ اس کی گرم سانس آیت کے حسین چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ وہ بڑی بے باکی سے اسے دیکھ رہا تھا، اور پھر جھکتے اپنے گرم سانسوں کو اس کے گردن پر انڈیلنے لگا۔ وہ بری طرح کام کر رہ گئی۔ اس نے ایسا نہیں سوچا تھا۔ شمشیر شاہ کی شیروانی کو مٹھی میں دبوچ کر وہ آنکھوں کو مکمل بند کر چکی تھی، جبکہ شمشیر اس وقت کس لمحے میں قید تھا اس بات کا اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ کمرے میں چھایا ہوا گہرا اندھیرا اس نے بند آنکھوں سے محسوس کیا۔ کوئی بے تحاشا اس کی گردن کے قریب ہو کر گرم سانسوں کو انڈیل رہا تھا۔ اپنی بند آنکھوں کو اس نے کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن چھایا ہوا خمار ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آیت کے وجود پر اس کی خوشبو بہت بری طرح قابض ہو رہی تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا وہ اتنا جلدی اس رشتے کے لیے بے قرار ہو جائے گا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ بغیر کچھ جانے ہی جنونی ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے گا، جبکہ وہ اس حقیقت سے بالکل آگاہ نہیں تھی کہ وہ اس وقت کس خمار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنے بے تحاشا گردن کے قریب اس نے رومانہ کو جنوبی انداز میں جھکتے محسوس کیا، اس کے وجود کو سمیٹتے اس سے بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر اگلے لمحے جیسے کسی نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ تم جیسے دقیانوسی مرد کہلانے کے قابل ہی نہیں ہوتے، اور تم جیسے مردوں کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کسی جانور کے ساتھ تعلقات استوار کر لیا جائے۔ اس کے منہ پر پڑنے والا زوردار تماچا تھا۔ کسی نے اس کی مردانگی کو بری طرح رون دیا۔ آیت کی گردن پر اس کی نرم گرفت سخت ہونے لگی۔ اس نے
ہڑبڑا کر اپنی آنکھوں کو کھولا تھا، جبکہ اس وقت نظروں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ خوف زدہ ہو گئی۔ بے تحاشا شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آج کے نازک کپ کپاتے لب اس کی گرفت میں تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی وہ محبت جتا رہا تھا یا کوئی درینہ بدلہ پورا کر رہا تھا۔ یہ کوئی انتقام تھا یا سزا جو بغیر جرم کے اسے بھگتنا پڑ رہی تھی؟ جب اس کی سانسیں ٹوٹنے لگیں تو شمشیر نے اسے خود سے دور کر دیا۔ وہ چند قدم دور ہو کر خود بھی رخ موڑتے ہوئے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ اس رشتے کی حقیقت کیا تھی، اس کے متعلق کیا سوچتا تھا، اس رشتے کو کس نظر سے دیکھتا تھا، وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن خود کو سمیٹتی ہوئے اپنی کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ بری طرح کھانس رہی تھی، لیکن اس شخص نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ وہ شاید اپنی دھڑکنوں کو سنبھال رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے سرخ رنگ کے اس کے ذہن پر اترنے والی قیامت کا پتہ دے رہے تھے۔ یہ سب کیا تھا؟ آپ مجھے اپنے ٹوٹتے ہوئے لفظوں کے ساتھ وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ اس وقت کون سا سوال کرنا چاہیے، جب شمشیر نے تیزی سے پلٹتے ہوئے اس کے کندھوں کو تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا تھا۔ آج کے بعد مجھ سے دور رہنا، میرے قریب آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ یہ رشتہ جتنا تمہارے لیے اجنبی ہے میرے لیے بھی اتنا ہی اجنبی ہے۔ تم یہاں سے میرے ماں باپ کی خواہش اور مرضی پر ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ اسے بے تحاشا ادھورا چھوڑ کر چلا گیا تھا اور وہ اس مغرور شخص کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ کس اذیت سے گزر رہا تھا، اس سب کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس بات کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن یہ رویہ اس کے لیے کس قدر تکلیف دہ تھا وہ اسے اپنے دل پر ٹوٹتا ہوا محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے کہا تھا اس مغرور شخص سے یہ رشتہ جوڑنا، یہ بھی سراسر اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ شمشیر شاہ کی جبین پر چمکنے والا ستارہ بن جائے، اور نہ ہی کبھی اس نے اتنے اونچے خواب دیکھے تھے۔ یہ تو قسمت کی ستم ظریفی تھی جس نے لا کر اسے شمشیر شاہ کی آغوش میں پٹک دیا۔ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں سے ٹوٹنے والے آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے کر وہ وہیں ٹھنڈے ٹھار فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ دل میں تلاطم برپا تھا۔ اس کے وجود میں لگی ہوئی آگ اتنی گرم تھی کہ باہر کا ٹھنڈا موسم اس پر اثر انداز ہی نہیں ہو رہا تھا۔ جب بیٹھ کر کمر اکڑ ہو چکی اور آنکھوں نے مزید رونے سے جواب دے دیا، تب اپنے وجود کو سنبھال کر وہ اٹھی اور زیب و آرائش کا سارا سامان نوچتے ہوئے وہیں پھینک کر سارے خوابوں کو دفن کر کے اس جہازی سائز بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ یہاں اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نہیں تھی، نہ ہی اسے عادت تھی اس قدر عالی شان بستر پر سونے کی، لیکن پھر بھی اپنی آنکھوں کو بند کیے وہ سونے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ اگر یہی زندگی تھی تو اس زندگی کو تسلیم کر لینا ہی بہتر تھا۔ آنے والے دن اس کے لیے کون سی اذیتیں لے کر آنے والے تھے، اس بات سے بے خبر کچھ دیر کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ گئی، اور رات کے آخری پہر وہ گھر لوٹ کر آنے والا آوارہ شخص اس پر ایک نظر ڈالے بغیر چینج کر کے دوسری جانب آ کر اوندے منہ لیٹا تھا۔ اپنی حسین ترین رات کو صرف پناہ ضد اور ہٹ درمی کی نظر کرتے ہوئے وہ دونوں ایک دوسرے سے منہ موڑ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رسم کے مطابق صبح ندرت بیگم اکیلی اس کا ناشتہ لے کر آئی تھی۔ سکندر صاحب اور سارا بیگم نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ حالات جیسے بھی تھے لیکن وہ ان کی بھانجی تھیں اور وہ اسے یوں بے سہارا نہیں چھوڑ سکتی تھیں۔ انہیں احمد صاحب سے کوئی شکوہ نہیں تھا، تاہم انہوں نے کہا تھا انہیں آنے کے لیے، لیکن انہوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ وہ جانیں اور ان کی بھانجی۔ سو ناشتہ لے کر وہ خود ہی نیچے آ گئی۔ ملازمہ اسے جگانے کے لیے آئی، لیکن وہ تو فجر سے ہی جاگ رہی تھی۔ رات کا سلوک ابھی تک دل پر سب تھا، لیکن پھر بھی خود پر جبر کرتے اس نے آہستگی سے اس شخص کا کندھا ہلایا۔ خالہ ناشتہ لے کر آئی ہیں، آپ میرے ساتھ نیچے چلیں گے؟ بے حد آہستگی سے اس نے شمشیر شاہ کے چہرے کو دیکھا تھا، جس نے اپنی مخمور نگاہوں کو ہلکا سا کھول کر بدمزہ ہو کر اسے دیکھا۔ اس وقت گلابی رنگ کے دوپٹے میں میک اپ سے بے ریاض وہ معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈال کر اس نے دوبارہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ جاؤ تم کمرے سے، اور کوشش کرنا کہ آج کے بعد مجھے نیند سے بیدار مت کرنا۔ بظاہر تو یہ بات اس نے بے حد نرمی سے کی تھی، لیکن اس کے لہجے کی کرواہٹ نے آیت کو تذلیل کا نشانہ بنایا تھا۔ وہ 2 قدم دور ہوئی اور پھر اس پر ایک کڑی نظر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ جو بھی تھا، اس کے ماں باپ نے اسے بے حد توجہ سے پالا تھا۔
اور اس وقت جس نازک مقام پر وہ کھڑی تھی اسے بے تحاشا اپنے ماں باپ کی یاد محسوس ہو رہی تھی۔ آج سے 4 سال قبل ان کا انتقال ہوا۔ 3 سال وہ اپنے چچا کے پاس رہی اور بالآخر چچی کے سخت رویے کی وجہ سے ندرت بیگم اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں۔ لیکن یہاں بھی احمد صاحب کا سخت رویہ انہیں پریشانی میں مبتلا کیے رکھتا، لیکن پھر بھی ایک کونے میں رہ کر بھی وہ خوش اور مطمئن تھی۔ اسے اکیلی نیچے آتا ہوا دیکھ کر ندرت بیگم کی نظروں میں پریشانی تو اتری، لیکن پھر بھی وہ مطمئن تھی کہ وہ اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ سائرہ بیگم نے مکمل یقین دلایا تھا کہ وہ اب ان کی بیٹی ہے اور ہمیشہ اسے بیٹی بنا کر ہی رکھیں گے، اور ان کا نرم رویہ یہ ظاہر بھی کر رہا تھا کہ ان کے لیے اہم ہے۔ آخر وہ اب اس گھر کی بہو بن چکی تھی۔ ان کے ہر بیٹے کے ماضی میں کی گئی لاکھ غلطی اور کوتاہیوں کے باوجود اللہ نے انہیں نیک سویرت بہو سے نوازا تھا، اور ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ ناشتہ کی چند نوالے لے کر ندرت بیگم کو رخصت کرنے کے بعد ملازمہ کے ساتھ مل کر وہ ہلکے پھلکے کام دیکھنے لگیں۔ اس گھر میں اس کی کیا اوقات تھی یہ وہ بہت اچھی طرح جانتی تھیں، اور اس وقت کو بھولنا اس نے ہرگز نہیں چاہا تھا۔ سائرہ بیگم بھی اسے مطمئن دیکھ کر مطمئن ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے لیے یہی ضروری تھا کہ وہ یہاں اطمینان سے رہے، ان کے بیٹے کی زندگی میں اس کی آمد بخیر ہو اور وہ ماضی سے نکل کر اپنے حال کو تسلیم کر لے۔ دن 12 بجے کے قریب ہی وہ نیچے آیا تھا۔ اسے نظر انداز کرتے اس نے ملازمہ سے ناشتہ لانے کے لیے کہا، اور اسے نیچے دیکھ کر وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں خود بخود بھیگنے لگی تھیں۔ ہمیشہ سے اس نے نظر انداز ہونا سیکھا تھا۔ اس شخص کا یہ رویہ اس کے لیے تذلیل کا باعث بن رہا تھا۔ اپنے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ ایک دن کی دلہن نہیں لگ رہی تھی۔ کتنا انکار کیا تھا اس نے ندرت خالہ کو، صاف کہہ دیا تھا کہ اسے شمشیر کے ساتھ رخصت نہ کریں، لیکن ندرت خالہ نے اسے تسلی دی تھی کہ شمشیر اس کے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ حالانکہ یہ رشتہ اس گھر میں زینیہ کے لیے آیا تھا، لیکن زینیہ کے انکار کے بعد ندرت بیگم نے سائرہ بیگم سے خود کہا تھا کہ وہ بھی ان کی بیٹی کی طرح ہے، اور سائرہ بیگم نے اسے قبول کر لیا۔ ورنہ تو اسے اپنا آپ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے بن مانگے ہی بھیک کی طرح کسی کی جولی میں ڈال دی گئی ہو۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر آنسو بہاتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ارینج میرج ہے اور شمشیر شاہ کی اس میں مرضی شامل نہیں ہے۔ وہ بے تحاشا سخت نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے اس کا رویہ اتنا عجیب کیوں تھا۔ وہ کیوں اس کے قریب آتے آتے رک جاتا؟ رات اس کا رویہ کیوں اس قدر عجیب تھا؟ ہزاروں سوالات تھے، ہزاروں وسوسے، اور وسوسوں کا جواب کتنا بھیانک ہونے والے تھے، اس بات کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس رات کے بعد وہ مکمل طور پر اسے لا تعلق رہا، جیسے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق تھا ہی نہیں، اور نہ ہی بن سکتا ہے، جبکہ اس نے بھی خود کو کاموں میں مصروف کر لیا۔ سائرہ بیگم کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اسے لاکھ روکتی، لیکن اس نے انہیں مطمئن کرتے ہوئے کہہ دیا تھا کہ یہ گھر اب اس کا ہے اور اس گھر کی ساری ذمہ داریاں وہ خود اٹھانا چاہتی ہے۔ سونو نے بھی مسکراتے ہوئے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، حالانکہ اپنے بیٹے کے رویے کو دیکھ کر ان کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ ملازمہ اس کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آئی، لیکن اس نے کہہ دیا کہ وہ اپنے کمرے کی صفائی خود کرے گی، اور ساری ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ کمرہ صاف کر رہی تھی جب اچانک ٹیبل پر پڑے ہوئے لیپ ٹاپ کو لگنے والی ہلکی سی ٹھوکر کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے وہ لیپ ٹاپ کو دیکھتی رہ گئی۔ یہ عجیب مصیبت اس کے گلے پڑی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ اسی پر کام کرتا رہا اور پھر یہی رکھ کر باہر چلا گیا، اور اب وہ اسے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اسے اٹھاتی جو وہ کمرے میں داخل ہوا اور نیچے گر کر ٹوٹے ہوئے لیپ ٹاپ کو دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا۔ اپنے کامتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ ٹوٹا ہے یا نہیں، لیکن وہ پھٹی پھٹی نظروں سے بس اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کے تاثرات لمحے میں ہی تبدیل ہو کر شدید سخت ہو گئے۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا اور اس کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ چھین کر دیوار پر دے مارا۔ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا، شاید وہ اسے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کے وجود کو یہاں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جانے اس کے ذہن میں کس بات کی اس قدر بدگمانی پھیلی ہوئی تھی کہ وہ اس بے جرم لڑکی کو سزا دینے پر تلا ہوا تھا۔ جب میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میری ذات اور مجھ سے وابستہ چیزوں سے دور رہو، تو کیوں میری زندگی میں بے جا مداخلت پر اتری ہو؟ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ کانپتے ہوئے سے دور ہو گئی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ وہ اسے معافی طلب کرنا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی شمشیر نے بری طرح اس کے چہرے کو دبوچ لیا
خدا کا واسطہ ہے، مجھ پر یہ ناٹک کام نہیں کرتے اور اس اداکاری کو کم آزمایا کرو۔ میں عورتوں کی اداکاریوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ جو تمہارے آنسو ہیں، یہ صرف اور صرف ڈرامے بازیاں ہیں جو دکھا کر تم یہ ثابت کرنا چاہتی ہو کہ تم دنیا کی مظلوم ترین لڑکی ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اسے دور دھکیلتے ہوئے وہ اپنی باتوں سے اس کی روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ نہایت معصوم لڑکی جس کی معصومیت اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اسے نظریں پھیرے وہ نہ جانے کس کی سزا اسے دینے پر تلا ہوا تھا۔ I'm sorry، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، بھاری لہجے میں اس نے بمشکل کہا جب وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ یہاں سے، I said get lost۔ اس کی دھار پر وہ الٹے قدم دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ جب اس نے کمرے کے اندر داخل ہوتی سائرہ بیگم کو دیکھا تھا جو پریشانی سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اونچی آوازیں سن کر وہ کمرے میں آئی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ دوسرے کمرے میں جا کر دروازے کو بند کرتے ہوئے وہ اوندے منہ گر کر بے تحاشا رو پڑی۔ یا اللہ، یہ کیسی سزا ہے؟ اس کا دل چھلنی ہو رہا تھا، اس کی روح غمگین تھی۔ وہ ایسے برتاؤ کی مستحق نہیں تھی جو برتاؤ اس کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس نے کتنی دیر خود کو کوسا تھا۔ آخر کیا ضرورت تھی اسے یہ جاہلانہ حرکت کرنے کی؟ حالانکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے منہ پر تھپڑ لگائے، اپنے بالوں کو نوچ دے۔ زندگی نے اسے سوائے عزت کی اور دیا ہی کیا تھا؟ ایک عرصے تک چچی اس پر یوں ہی مسلط رہی، پھر خالو، اور اب اس کا اپنا شوہر جس کے سہارے وہ سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی تھی۔ چاہے ٹوٹے ہوئے خواب ہی صحیح، لیکن اس کے نام کے سپنے اپنی آنکھوں میں سجائے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ شخص پر زبردستی مسلط نہیں ہوگی۔ اگر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا تو چپ چاپ اس کی زندگی سے باہر چلی جائے گی۔ اسے بھی ضرورت نہیں یوں روٹی کے چند نوالوں کے لیے اس کے گھر میں پڑی رہے، کسی ناکارہ چیز کی طرح۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بڑی ہمت جمع کر کے وہ کمرے سے باہر نکلی۔ اپنی حلیے کو سنوارا تھا، خود کو تھوڑا نارمل کیا اور ساری ہمت جمع کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب آئی۔ سائرہ بیگم شاید ابھی تک اس کے کمرے میں ہی تھی۔ ان دونوں کی کس بات پر بحث ہو رہی تھی وہ یہ تو نہیں جانتی تھی، لیکن دروازے کے قریب آ کر اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ سائرہ بیگم شاید اپنے بیٹے کو سمجھا رہی تھی، بس کرو، اپنی غلطی کی سزا تم اس معصوم لڑکی کو کیوں دے رہے ہو؟ یہ سب کچھ مجھے چڑچڑا بنا رہا ہے امی۔ میں اس جھوٹ کے ساتھ اس رشتے کی شروعات نہیں کر سکتا۔ آپ اسے سب کچھ سچ سچ بتا دیں۔ میں اس قابل نہیں ہوں امی، میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں۔ اب اس کی آواز مختلف تھی، اس کا لہجہ ہارا ہوا تھا۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ آخر وہ کیا بات کر رہا تھا؟ وہ کس قابل نہیں ہے؟ اور اس کا لہجہ اس قدر ہارا ہوا کیوں تھا؟ وہ پچھلے 3 دنوں سے صرف اسے دھاڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی، صرف اس کی تلخ باتوں کو برداشت کر رہی تھی، صرف مغروری میں کھڑی گردن کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس میں وہ بالکل مختلف تھا۔ تم کوشش تو کرو، سب کچھ نارمل ہو جائے گا۔ وہ تمہاری زندگی میں بہار لے کر آئے گی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سائرہ بیگم کی نڈھال سے مرجھائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اس کے قریب جاتے ہوئے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میرا دل بھاری ہوتا ہے، میرے ضمیر پر یہ سب کچھ بوجھ کی طرح ہے اور میں اسے مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ اور بے تحاشا اس رات کا منظر اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگا۔ وہ اس کے قریب آیا تھا، اس کے لبوں کو چھوا، اس کی گردن کو، اور پھر رخ پھیر لیا۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پلٹ آئی، یعنی وہ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے قابل نہیں تھا، یعنی وہ اپنی دانگی کی کمی کو اس کے سر تھوپ رہا تھا۔ غصے اور بدگمانی نے اس کے ذہن پر زہر کھولنا شروع کر دیا۔ اس نے جو کچھ سنا تھا اپنی جانب سے وہ ساری کڑیاں ملا کر جہاں پہنچی تھی وہ حقیقت تھا بھی یا نہیں، لیکن اس کے ذہن میں تسلیم کر لیا تھا، اور اس بار وہ مکمل اعتماد کے ساتھ تلخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے آئے تھے۔ مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر آئیں، اس نے مضبوط لہجے میں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ نرمی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ سائرہ بیگم کی باتوں کا اثر تھا یا جو بھی، لیکن اب وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھا، لیکن ظاہر کیسے کرتا؟ کیوں؟ تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ اس کے سوال پر آیت کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ ہر درمی سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ دے، اس کے سر سے اترنے کے لیے، لیکن چاہنے کے باوجود وہ نہیں کہہ پائی۔ اس 3 دنوں پر مشتمل شادی شدہ زندگی نے اسے جتنی اذیت دی تھی وہ تو مزید مایوس ہونے لگی تھی۔ اس کے نرم لہجے کو اگنور کرتے ہوئے اپنی ضد پر قائم رہی،
اور بالآخر وہ گاڑی نکال کر اسے چھوڑنے جا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا وہ ناراض ہو کر جا رہی ہے، لیکن اپنی آرام میں اس قدر ڈوبا ہوا تھا کہ چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں پایا، اور بڑی ہٹ درمی سے اسے احمد صاحب کے دروازے پر اتار دیا تھا۔ اس نے بھی اترنے سے پہلے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ دور تک اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی موڑ کر وہیں سے چلا گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اندر چلا جاتا۔ تم نے ایک بار پھر غلطی کی ہے، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ سائرہ بیگم بے انتہا ناراض تھی۔ اگر وہ جا رہی تھی تو تم مجھ سے معافی مانگ لیتے۔ انہیں اپنے بیٹے سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ امی، میرے خیال میں وہ میرے ساتھ رہ کر سراسر اپنی زندگی برباد کر رہی ہے۔ اسے اپنی زندگی جینے کا حق ہے، میں اس پر اپنی مرضی مسلط نہیں کر سکتا۔ اور سائرہ بیگم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر دیں۔ نہ جانے وہ اتنا ضدی کب سے بن گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے تمہارے اس رویے کی وجہ سے کتنی شرمندگی ہوگی۔ تم ہر صورت اسے لے آؤ گے، وہ بھی ابھی۔ اور ان کی ضد پر وہ سر تھام کر رہ گیا۔ اسے ایک رات وہیں رک جانے دیں، صبح اسے لے آؤں گا۔ میں حقیقت تو یہ تھی کہ اس کا دل اپنا بھی نہیں چاہ رہا تھا اس معصوم چہرے والی لڑکی کو یہاں سے بھیجنے کے لیے، لیکن انا اتنا دم رکھتی تھی کہ وہ چاہنے کے باوجود اسے روک نہیں پایا۔ صبح اس کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا تھا، دن بھر وہ شرمندہ رہا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے ٹوٹنے والے آنسو اس کے ضمیر پر بوجھ تھے۔ وہ چاہے لاکھ تلخ سہی، لیکن ایک غلطی نے اسے اس قدر تلخ بنا دیا تھا۔ اس کے نرم مزاج اور شائستہ طبیعت کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن اب کی بات اور تھی، اور سائرہ بیگم اپنی ضد پر قائم رہی۔ اس سے پہلے کہ سکندر صاحب تک پہنچ جاتی، بادل نخواستہ وہ اٹھا اور گاڑی نکال کر ایک بار پھر اسی راہ پر ڈال دی تھی۔ تایا کا گھر اتنا دور نہیں تھا، وہ اسے آسانی سے جا کر لے آتا، کوئی بھی بہانہ کر لیتا، اور اس نے سوچ لیا تھا وہ اب اپنے رشتے کو مزید نہیں بگاڑے گا، بس اسے لے آئے گا، ساری حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھے گا اور اس کے بعد اسے اپنا لے گا۔ زندگی اگر ایک حسین آغاز مانگ رہی ہے تو کر لینے میں کیا حرج ہے؟ ویسے بھی خدا نے اسے جتنے معصوم شریک سفر سے نوازا تھا، اس کا حق بنتا تھا اسے اپنی دسترس میں لے کر مزید سنوار دیتا۔ گاڑی اس نے دروازے کے سامنے روکی، چوکیدار نے دروازہ کھولا تھا، وہ خود اندر آیا، خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کرتے ہوئے وہ اندر جا رہا تھا۔ خالو جان، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، وہ مجھے اپنی بیوی نہیں مانتے۔ اب ہم نے تمہیں اپنے سروں سے اتار دیا تھا، تو بہتر ہے تم وہیں پڑی رہتی۔ احمد صاحب کا رویہ زہر سے زیادہ کڑوا تھا۔ ندرت بیگم پریشان سے اس کے چہرہ دیکھ رہی تھیں، اور زینیہ مزے سے صوفے پر آلتی پالتی مارے چپس کھا رہی تھی۔ کسی مجرم کی طرح وہ کٹہرے میں سر جھکائے کھڑی تھی، اپنے مقدر پر آنسو ٹوٹ کر آنکھوں سے گر رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خود کو ختم کر لے، یا پھر اگر وہ شخص سامنے آئے تو اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دے جس نے اپنی وجود میں موجود کمی کو چھپانے کے لیے اس کی زندگی برباد کر دی۔ احمد خالو اس پر برس رہے تھے، اسے مصیبت، بوجھ اور جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، اور وہ سر جھکائے سنتی چلی جا رہی تھی۔ وہ داخلی دروازے سے اندر داخل ہوا، اس نے خالو کو برستے ہوئے دیکھا تھا، ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ضمیر نے اسے شدید گھونسا دے مارا۔ وہ اس کی نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، اور وہ اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا پھر رہا تھا۔ ندرت بیگم کی آنکھوں سے بے بسی ٹپک رہی تھی۔ اس معاملے میں وہ بے بس تھیں۔ احمد صاحب کا رویہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ایسا ہی رہا، اور وجہ شاید یہ تھی کہ وہ انہیں کبھی بیٹا نہیں دے پائیں، اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی حد سے زیادہ بگاڑ ڈالا۔ خدا کا واسطہ ہے، بس کر دے خالو، خدا کا واسطہ ہے، اس نے چیختے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ رو رہی تھی سر چہرے کے ساتھ۔ مان لیا میں مصیبت ہوں، میں بوجھ ہوں آپ کے سر پر، میرا گلا گھونٹ دیں، مجھے ہمیشہ کے لیے زندہ دفن کر دیں، لیکن مجھ پر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں بد کردار ہوں۔ میں بد کردار نہیں، بلکہ آپ کا بھتیجا نامرد ہے۔ اس کے وجود میں شاید یہ کمی ہے کہ کبھی کسی لڑکی کے قریب ہی نہیں آ سکتا۔ وہ پہلی بار اتنی شدت سے چیخی تھی کہ احمد صاحب خاموش کھڑے رہ گئے۔ زینیہ کا منہ میں آ جاتا ہوا چپس وہیں رک گیا، اور ندرت بیگم نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ داخلی دروازے سے آنے والا شخص وہیں کھڑا رہ گیا۔ سب سے پہلے ندرت بیگم کا ساختہ ٹوٹا تھا، شاید اسی لیے کہ انہوں نے داخلی دروازے سے اندر آتے ہوئے شمشیر کو دیکھ لیا تھا۔ خاموش ہو جاؤ آیت، تم جانتی بھی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہیں یقین تھا وہ صرف غصے میں کہہ رہی ہے، لیکن ان کی جانیں پلٹ گئیں۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں،
انہوں نے آج تک مجھ سے کوئی تعلق نہیں بنایا، مجھے نہیں لگتا اس قابل ہے۔ خالہ جان مجھ جیسے یتیم اور بے بس لڑکی کو اپنی دسترس میں لے کر وہ صرف اپنی کمی کو چھپانا چاہتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے کہہ گئی۔ احمد صاحب نہ جانے کتنی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر پلٹ کر اپنے بھتیجے کو دیکھا تھا۔ ایک سرد نگاہ اس کے چہرے پر ڈال کر وہ بڑھاتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ زینیا نے ابھی تک شاید اپنے پیچھے کھڑے شمشیر شاہ کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے کنتھا چکاتے ہوئے صوفے سے اتر آئے۔ تو اس کا مطلب ہے اسی لیے ان کا پہلا نکاح بھی ناکام رہا اور پہلی بیوی بھی اسی لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ شدید تذلیل کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اب تک اسے دیکھ چکی تھی، بلکہ اسے دیکھ کر وہیں ساکت کھڑی تھی جب تک کہ زینیا کی جانب سے یہ دوسرا بم نہیں پھوڑا گیا۔ دوسری بیوی؟ اس کے لبوں نے بے آواز سرگوشی کی۔ نہ جانے یہاں سے کیا کیا چھپایا گیا تھا، لیکن وہ شخص تو اس کے الفاظوں میں اٹکا ہوا تھا۔ اتنا بڑا الزام اس کی ذات پر لگا دیا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے بیچ بازار کسی نے اس کے منہ پر جوتا دے مارا ہو۔ اس کی بیوی اس کے لیے یہ کہہ رہی تھی، یہ اس کی مردانگی پر پڑنے والا تھپڑ تھا۔ ندرت بیگم اس کی جانب بڑھی، لیکن اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا، بس اپنی آہنی گرفت میں آیت کے نازک بازو کو دبوچتے ہوئے اسے گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے کر جا رہا تھا، اور وہ بت کی طرح اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ داخلی دروازے تک ندرت بیگم بھاگتی چلی گئی۔ زینیا کندھے اچکا کر اس دلچسپ فلم کو دیکھنے کے بعد سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور ندرت بیگم سر تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا اللہ! انہوں نے بے بس اس سے سر گرا لیا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا اس بات سے تو ناواقف تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو بے بسی کے جس درجے پر محسوس کر رہی تھی آج سے پہلے انہوں نے نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں واپس جا رہے تھے، اس کے بھینچے ہوئے جبڑے، گردن کی تنی ہوئی رگیں اور بے تحاشا سرخ آنکھیں اس کے اندر اترتی ہوئی قیامت کا پتہ دے رہی تھیں، جبکہ وہ بت کی طرح اپنی نظروں کو سڑک پر جمائے ابھی تک زینیا کے الفاظوں میں گھری ہوئی تھی کہ اس کی دوسری شادی تھی۔ کسی نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ بربادی کے جس دورائے پر کھڑی تھی وہاں سے واپسی کی کوئی امید بھی نہیں تھی۔ یہ رات اپنے اندر کون سے ہنگامے لے کر آنے والی تھی، اس بات کا تو اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ اسے اسی طرح کھینچتے ہوئے اپنے کمرے تک لے کر گیا اور بیڈ پر اسے دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کی جانب بڑھا تھا۔ سختی سے اس کے منہ کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ تمہیں کس نے بتایا کہ میں مرد نہیں ہوں؟ سلگتا ہوا سوال آیا تو بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی سرخ آنکھوں کا مفہوم سمجھ سکتی تھی۔ اس کی مردانگی پر وار ہوا تھا، اور یہ وار مرد کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا تھا، وہی جو اسے سمجھ میں آیا، لیکن اب اسے معلوم ہو رہا تھا جو کچھ اس نے کہا ہے وہ اس کے لیے کون سی قیامت لے کر آ سکتا ہے۔ مجھے لگا آپ آنٹی جان سے کسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اپنی کانپتی آواز میں اس نے بامشکل اپنی بات کو مکمل کیا تھا۔ آج میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں کہ میں مرد ہوں یا نہیں۔ غلطی میری ہے جو میں نے تمہیں سلگتا ہوا چھوڑ دیا۔ سراسر میری غلطی ہے کہ میں نے تمہیں مکمل نہیں کیا، اور میں اس غلطی کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن آج تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میرے اندر کس قدر مردانگی ہے۔ اس کے بازوؤں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا، اس کے لبوں کو سراب کرتے اس کی گردن تک آیا۔ یہ ضد نہیں تھی، بس ایک دکھ تھا جو اس کے وجود میں اترا ہوا تھا، اور یہ تو تسلیم کر چکا تھا کہ غلطی اس کی اپنی بھی تھی، لیکن اس کی بیوی کو چار لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ I'm sorry، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ بے بسی سے روتے ہوئے کہہ گئی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب نہیں، اب تو تمہیں مجھے برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اسے بستر پر دھکیل کر اس پر حاوی ہوتے ہوئے اپنی مردانگی سے متعارف کروا رہا تھا، ہر بات سے آزاد ہو کر صرف اس سے یقین دلا رہا تھا، جبکہ اس کے گیلے شکوے تو کہیں دور بکھرے ہوئے تھے۔ اس رات اس نے ایک اور بڑی غلطی کی تھی، اس پر اپنی مردانگی کا رعب جگا کر اسے بے بس چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس پر ایک تیز نظر ڈال کر باہر گیا تھا۔ اس کے اندر اتنی وحشت پھیلی ہوئی تھی کہ اگر وہ یہیں ٹک جاتا تو شاید اسے ختم کر دیتا۔ اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹتے ہوئے اس نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ اسے اس وقت کسی کی ضرورت تھی اور وہ کوئی اسے میسر نہیں تھا۔ سائرہ بیگم اسے بھیج کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس کے بعد رات کیا ہوا وہ اس بات سے تو واقف نہیں تھی، لیکن رات واچ مین نے انہیں بتایا تھا کہ صاحب گھر آئے تھے، مالک ان کے ساتھ ہی، اور پھر کافی دیر کے بعد گھر سے باہر چلے گئے۔ انہیں تشویش ہوئی کہ ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے کوئی بات ہوئی تھی۔ جو رات گئے گھر سے باہر چلا گیا، اور اسی تشویش کے زیر اثر وہ اس کے کمرے تک گئی۔
انہوں نے کمرے کے دروازے کو دھکیلا تھا۔ سامنے وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی اور وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ آج سے پہلے وہ اتنی دیر کبھی نہیں سوئی، اور حیران کر دینے والی بات یہ تھی کہ شمشیر ابھی تک گھر واپس نہیں آیا تھا۔ انہوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ وہ شدید بخار میں مبتلا تھی۔ بند آنکھیں اس کے گہن کو محبت سے تھپتھپاتے ہوئے وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آیت، میری جان آنکھیں کھولو۔ آیت۔ ان کے چہرے کی پریشانی بڑھتی چلی گئی جب وہ بے سود ان کے سامنے لیٹی رہی۔ انہوں نے فوری طور پر سکندر صاحب کو بلایا تھا۔ اسے فوراً ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر بھی کافی لو ہے اور بخار بھی کافی تیز ہے۔ وہ شدید ذہنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ 3-4 گھنٹوں کے بعد وہ اسے گھر واپس بھیج دیں گے، لیکن سائرہ بیگم مسلسل اس کے نمبر پر کالز کر رہی تھیں اور بالآخر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ وہ اپنے دوست بیگم کے فلیٹ پر تھا۔ سائرہ بیگم کی بات سن کر اس نے پٹ سے آنکھوں کو کھول دیا۔ وہ اٹھتا چلا آیا۔ گزری رات کے سارے مناظر اس کے ذہن کی سکرین پر نمودار ہو گئے۔ حالانکہ اس نے جنونیت اختیار نہیں کی تھی، بدلہ نہیں لیا تھا، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کی کوشش تھی کہ اپنی مردانگی کا رعب اس پر قائم رکھتا۔ اپنے غصے میں بھی قابو تو نہیں کھویا۔ اپنی جانب سے اس نے جائز حق حاصل کیا تھا، لیکن شاید وہ اس کیفیت میں نہیں تھی اور اس وقت وہ شدید شرمندہ تھا۔ ہاسپٹل کے راہداری میں سائرہ بیگم نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ انہیں اپنی تربیت پر بھروسہ تھا۔ کم سے کم وہ یہ نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ کسی کی بیٹی کی زندگی کو اس دورائے پر لا کر کھڑا کر دے گا۔ احمد صاحب اور ندرت بیگم بھی پہنچ چکی تھیں۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن سائرہ بیگم نے اسے گھر جانے کے لیے کہہ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں اس بچی کے سامنے آئے، جب اس کی ماں خود اسے قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ اسے شدید ڈسٹرب چھوڑ کر دوستوں کے پاس تھا۔ وہ اس وقت شرمندگی کی شدید گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے گا جو کسی کے لیے اتنی اذیت کا باعث بنے گا۔ اس کا ضمیر اسے مسلسل ملامت کر رہا تھا۔ احمد صاحب رات ہونے والی چپکلش کے بعد خاموش تھے۔ شاید انہیں بھی شرمندگی تھی، یا پھر اسی لیے خاموشی اختیار کر لی کہ وہ اب ان کے بھتیجے کی بیوی تھی۔ ندرت بیگم نے اس کے ہوش میں آنے کے بعد لاکھ کوشش کی کہ ان کے ساتھ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ وہ سائرہ بیگم کے ساتھ ان کے گھر ہی گئی۔ سائرہ بیگم نے اسے کمرے میں منتقل کر دیا اور ملازمت سے کہا تھا کہ ہر صورت اس کا خیال رکھیں۔ وہ خود بھی اس کا خیال رکھ رہی تھی، کسی ماں کی طرح، کسی مہربان صاحبہ کی طرح، اور وہ بس خاموش تھی۔ اس شام پہلے سے بہتر حالت میں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ ملازمہ کچھ دیر پہلے ہی سوپ رکھ کر گئی۔ حالانکہ وہ اب بالکل ٹھیک تھی، لیکن پھر بھی سائرہ بیگم نے اسے بستر سے نیچے اترنے نہیں دیا۔ آج اسے ہاسپٹل سے آئے بھی 3-4 دن ہو چکے تھے، اور ان 3-4 دنوں میں اس نے ایک بار بھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کے لیے باعث تجسس بن چکا تھا۔ اسے بھی شرمندگی تھی کہ اس نے اپنے ہی شوہر پر نہ سوچے سمجھے اتنا بڑا الزام لگا دیا، لیکن ناراضگی اس بات کی تھی کہ اس شخص نے اس پر اپنا سارا غصہ نکالا، اور اس کے بعد اس کی زندگی کے ان تلخ رویوں کے بارے میں جاننا چاہتی تھی جس کے بعد وہ یوں پتھر کا ہو گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے پہلی بار شمشیر شاہ کے چہرے پر عجیب سی شرمندگی دیکھی تھی۔ اس کے قریب آیا، پھولوں کا گلدستہ سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ وہ شائستگی سے پوچھ رہا تھا، اور اس نے تیز نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا بات کرنے کے لیے کچھ بچا ہے؟ آپ اپنی مردانگی کا ثبوت دے چکے ہیں، بلا شبہ بہترین مرد ہیں، میں مان چکی ہوں۔ اور آیت کی بات سن کر وہ شرمندہ ہوتے ہوئے سر جھکا گیا تھا۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شمشیر شاہ کے چہرے پر اترتی ہوئی اذیت کو دیکھا تھا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں آیت۔ اس سے معافی طلب کر رہا تھا، لیکن وہ منہ موڑ کر بیٹھی رہی۔ آپ جا سکتے ہیں شمشیر صاحب، آپ صرف میرے لیے مزید پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ آنے والے دنوں میں شمشیر نے اس سے خود کوئی بات نہیں کی تھی، تاہم وہ ایک کمرے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے تھے۔ اس کے قریب آ کر اسے اپنا احساس دلانے کی اور ممکن کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے خود سے شاپنگ کر کے لانا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، لیکن پھر بھی اس کے کمرے میں آنے کے بعد کمرے سے نکل جاتی۔ سارہ بیگم بخوبی سمجھ رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے، سو اس روز اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ سارہ بیگم کے ساتھ اسے کافی انسیت ہو چکی تھی۔ وہ ان کے پاس مطمئن سی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی رہی۔ پچھلے 2 ہفتوں کی دیکھ بھال نے اسے نکھار کر مزید خوبصورت بنا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر جو سوالات موجود ہیں ان کا جواب کتنا ضروری ہے، شاید تم لوگوں کے لیے نئے آغاز کے لیے۔
وہ اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکاتی رہی۔ میں نے انہیں ہر بات کے لیے معاف کر دیا امی، لیکن میں یہ بات نہیں بھول پا رہی کہ اپنی ذات کو میرے سامنے کھولنے کی بجائے انہوں نے مجھے اپنے کھول سے نکالنا چاہا۔ اور سارا بیگم نے نرمی سے مسکراتے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا تھا۔ میں یہ سب پہلے ہی ندرت سے کہہ چکی تھی کہ وہ تمہیں بتا دے، لیکن ندرت نے انکار کرتے کہہ دیا کہ تمہیں شمشیر خود بتائے گا، اور آج میں تمہیں جو سچ بتانے والی ہوں مجھے امید ہے وہ تمہارے اندر کی میل کو دھو دے گا۔ وہ واقعہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، شاید نیا اور منفرد، اور اس وقت اسے اندازہ ہوا کہ وہ شخص اتنا اکھڑ مزاج کیوں تھا۔ وہ عورت سے اس قدر دور بھاگنے والا شخص ایک عورت کا ڈسا ہوا تھا۔ شمشیر کا پہلے نکاح ہوا تھا اس کی اپنی سیکرٹری سارا جہاں زیب سے۔ اس نے سر اٹھا کر عجیب سے دکھ سے دیکھا تھا۔ جو بھی تھا وہ شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ اسے کسی کے ساتھ سن بھی نہیں سکتی تھی۔ اس روز وہ اسے اس کے گھر ڈراپ کرنے کے لیے گیا، لیکن وہاں جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ سارا نامی لڑکی کی نظر اس پر کب سے تھی وہ یہ تو نہیں جانتا تھا، لیکن اس رات سارا کی لائی ہوئی کولڈ ڈرنک نے اس کی زندگی میں ایک ایسا داغ لگا دیا جو بے جرم ہونے کے باوجود اس کے کردار پر چمکتا رہا۔ اگلے کچھ دنوں میں وہ سارا کی طرف سے بری طرح بلیک میل ہوا تھا، کیونکہ سارا کے بقول اس نے سارا کی زندگی برباد کر دی اور اس کے ثبوت بھی اس کے پاس موجود تھے۔ تب شمشیر نے ہم سب سے چھپ کر اس سے نکاح کیا، اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے اپنے فلیٹ میں رکھا تاکہ وہ ہمیں کچھ دنوں کے بعد آغاہ کر دے۔ وہ دلی طور پر اس رشتے کے لیے رضامند نہیں تھا اور چاہتا تھا کہ تب تک کوئی بھی تعلق قائم نہ ہو جب تک کہ اس کے ماں باپ اور گھر والے سارا کو تسلیم نہ کر لیں۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آئی۔ وہ حیرت اور انہماک سے سن رہی تھی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ انتہا کا ڈیشنگ اور تیز تراش شخص کسی لڑکی کی چالاکی میں پھنس گیا۔ سارا نے حد درجہ کوشش کی کہ شمشیر اس کے ساتھ تعلقات قائم کرے، لیکن شاید یہ شمشیر کی خوش قسمتی تھی کہ اسے ابھی بیوی کا درجہ نہیں دے پایا تھا جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ 2 ماہ سے پریگننٹ ہے۔ وہ حقیقتاً پاگل ہونے کے قریب تھا۔ اس وقت خدا نے سارا کو اس کے سامنے ایکسپوز کر دیا اور ڈی این اے کروانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچہ اس کا ہے ہی نہیں، اور وہ ساری تصاویریں بھی جھوٹی تھیں۔ اسے بری طرح بلیک میل کیا گیا۔ طلاق کے وقت اس پر کیچڑ اچھالا گیا اور اس عورت نے میرے بیٹے کو ذہنی مریض بنا دیا۔ وہ ڈپریشن کے اس درجے پر تھا کہ اس کی بنی بنائی عزت اور ساکھ مٹی میں مل رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایک عورت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا۔ بڑی مشکل سے تمہارے بابا نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے سارا نامی لڑکی سے جان چھڑائی، اور اس کے بعد شمشیر کسی پر بھروسہ نہیں کر پایا۔ صرف اس کی ضد اور انا کی خاطر ہی کسی ایسی لڑکی کا انتخاب کرنا چاہتی تھی جو اپنی ہو، جو اس کی کیفیت کو سمجھے، اور میں نے زینی کا انتخاب کیا۔ لیکن زینیا کے انکار کے بعد ندرت نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا۔ میں تو پہلے ہی دلی طور پر یہ جاتی تھی، لیکن مجھے خوف تھا کہ ندرت اور احمد بھائی جان یہ نہ سوچا کہ ہم نے ان کی بیٹی کو چھوڑ کر تمہارا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ ٹوٹلی ارینج میرج تھی، لیکن اتنی سنگین حالات سے گزرنے کے بعد وہ تم پر بھی اعتماد نہیں کر پایا۔ اسے لگتا تھا کہ ہر معصوم لڑکی کے پیچھے سارا جیسی چال باز لڑکی چھپی ہوئی ہے۔ پہلے کچھ دنوں تک اس کا رویہ تمہارے ساتھ شدید سخت تھا، لیکن جب تک اسے یہ سب ریئلائز ہوتا تب تک تمہارے اندر غلط فہمی پھیل گئی اور تم نے لوگوں کے درمیان اس کی دوری کو اور رنگ دے دیا۔ اس چیز نے اس کے غصے کو مزید بھڑکا دیا تھا۔ اسے آج تک عورت کی محبت نصیب ہوئی، لیکن وہ وفا سے محروم رہا۔ میرا بچہ، اگر تم اسے وفا کا یقین دلاؤ گی تو ساری عمر کے لیے تمہارا بن جائے گا۔ اگر تم بھی اسے یوں ادھورا چھوڑ دو گی تو شاید وہ کبھی تکمیل کے درجے کو نہ پہنچ پائے۔ ایک ماں اسے اپنے بیٹے کی محبت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ ماں جس نے اسے اپنی بیٹی کی طرح چاہا، وہ بھلا کیسے انکار کر سکتی تھی؟ اس نے ایک بار پھر خود کو سمجھایا تھا، ایک بار پھر خود کو جوڑا، خود کو ترتیب دے کر پھر سے کھڑا کیا۔ اس شخص کے لیے جو بھی تھا وہ اس کا شوہر تھا۔ دونوں کے درمیان حالات جتنے خراب رہے، لیکن اب وہ شروعات کر سکتی تھی۔ اس شام وہ کمرے میں داخل ہوا تو سرمئی کلر کی سلک کی ساڑی میں وہ اپنے بالوں میں کرل ڈال رہی تھی۔ دل تو بری طرح کانپا تھا اس شخص کی نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے، لیکن وہ بااعتماد ہو کر کھڑی رہی۔ آئینے میں اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اسے بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا، جو ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت دلکش لگ رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس نے خود سے اسے مخاطب نہیں کیا تھا، اس سے بات نہیں کی، اور شمشیر شاہ کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ اپنے حسین لبوں سے اسے پکارے۔ کیا نظروں سے کھانے کا ارادہ رکھتے ہیں شاہ صاحب؟
اس نے آہستگی سے پکارا تھا اور وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر سب نے قریب کرتے ہوئے حیرانگی بھری نظروں سے اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے اپنے ماتھے کو اس کے ماتھے سے ٹکا گیا تھا۔ کیا معافی نامہ قبول ہو گیا؟ اس نے دلکشی سے اس کے کان میں سرگوشی کی، لیکن ایک شرط پر۔ وہ ذرا سا دور ہوئی تھی، لیکن وہ آج اسے خود سے دور کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کون سی شرط؟ اس کی ناک سے اپنی ناک جوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آج کے بعد کسی بھی سارا جہاں زیب کے قریب بھٹکنے سے پہلے عائد شاہ کو یاد رکھیں گے۔ وہ اسے کافی دیر دیکھتا رہا اور پھر مبہم سا مسکرا کر اس کے رخساروں پر لب رکھ گیا۔ مجھے یقین ہے آج کے بعد نوبت نہیں آئے گی کسی کے بھی قریب بھٹکنے کی، کیونکہ اس وجود اور اس دل کو ایک بار عائد شاہ سے جوڑ دیا ہے۔ اپنی آنکھوں کو کھول کر اس نے ستائشی نظروں سے شمشیر شاہ کو دیکھا تھا۔ محترم شاعری پر اترا ہے، اور تب تک وہ جھک کر اسے اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا۔ اس کے کھلکھلاتے وجود کو اپنے سامنے استر پر بچھا کر اس پر حاوی ہوا۔ ہر ایک پل کو اتنا حسین بنا دوں گا کہ تمہارے گنوائے ہوئے سارے پھل تمہیں میسر آ جائیں گے۔ اس پر حاوی ہوتے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، اور اس روز عائد نے پورے حق سے اس کے گلے میں اپنے بازو ڈال دیا۔ ساری بدگمانیوں اور ساری ناراضگیوں کو پس پش ڈال کر وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ وہ کیوں اپنے دل میں میل رکھتی؟ آئی ایم سوری جانا، آئی ایم ریئلی سوری۔ اس کے کانوں میں سرگوشیاں کرتے سے بےتاب کر رہا تھا، اور وہ بےتابی کا شکار ہو رہی تھی۔ اس روز شخص کا معافی نامہ قبول ہو گیا تھا۔ عائشہ نے اس کی محبت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، اور صرف وہ ایک پل نہیں، اس شخص نے آنے والے ہر پل کو بے تحاشا حسین بنا دیا۔ اس ایک ہفتے میں انہوں نے ہر خوبصورت سے خوبصورت جگہ پر جا کر اپنی محبت کی ان گنت یادوں کو ساتھ دیا۔ اس روز وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب سکندر صاحب نے انہیں سرپرائز دیا کہ وہ اگلے 2 ہفتوں کے لیے سوئٹزرلینڈ جا رہے ہیں۔ وہ دراصل انہیں ہنی مون کے لیے بھیجنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ زیادہ تر وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں اور ایک دوسرے کو جان سکیں۔ عائد کی ساری محرومیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اسی گھر میں اسے بے تحاشا محبت کرنے والا شوہر، بے تحاشا محبت کرنے والی ماں اور ایک عزت دینے والا باپ میسر آ چکا تھا۔ پروردگار نے جتنی محرومیوں سے دکھائی تھی، ان ساری محرومیوں کے عوض انہیں حسین رشتوں سے نواز دیا۔ بابا، میں آپ دونوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی، ہم یہیں ٹھیک ہیں۔ اس نے فوراً انکار کر دیا تھا۔ وہ بس چپ چاپ کھانا کھاتا رہا۔ اس کی بیگم جان جو فرما رہی تھی وہی درست تھا، اور وہ جانتا تھا کہ حقیقت میں کتنی اداس ہو جائے گی ماما بابا کے بغیر۔ بالکل نہیں، ہمیں بھی پرائیویسی چاہیے۔ اب تم دونوں جاؤ گے گھومنے پھرنے، انجوائے کرنے، اور ہم دونوں اس گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس نے نظریں اٹھا کر اس کی زندگی سے بھرپور کھلکھلاہٹ کو محسوس کیا تھا۔ اس کی ہنسی کی چلتے رنگ میں ایسے ہی رنگ بھر دینا چاہتا تھا، بے شمار حسین رنگ جن سے متعارف ہو کر وہ بے تحاشا حسین ہو جاتے۔ اگلے 3-4 دنوں میں ندرت بیگم اور سائرہ بیگم کے ساتھ مل کر اس نے ساری شاپنگ کر لی۔ شمشیر کو آفس میں کچھ کام نپٹانا تھا، اس لیے 2-4 دن وہ مصروف رہا۔ کل وہی لوگ جو بات بات پہ اسے بوجھ سمجھتے تھے اسے منحوس کہہ کر دھتکار دیتے، آج وہی لوگ اس کی قسمت پر رشک زدہ تھے۔ سوئٹزرلینڈ کی حسین دلربا ہواؤں نے اسے بھرپور طریقے سے خوش آمدید کہا، اور وہ بھی اپنی شاہ کو بازو تھام کر ان سب چیزوں کی محبت محسوس کرنے کے لیے یہاں موجود تھیں۔ خوبصورت ہوٹل کے روم میں ان کا اسٹے تھا۔ کھڑکی کے باہر وہ برف کے گرتے ہوئے گولوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کچھ ایک خواب کی طرح تھا، ایک حسین خواب جسے وہ دیکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ وہ اس کی پشت پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کی انگلیاں عائد کے وجود پر رس کر رہی تھیں۔ کیسا لگا تمہیں یہاں آ کر؟ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے اپنے گرم سانسوں کو اس کی گردن پہ انڈیل رہا تھا۔ ان سب چیزوں سے خوبصورت آپ کا ساتھ ہے۔ آپ اگر ساتھ ہیں تو میں مکمل ہوں، شمشیر۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، اور شمشیر نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو اپنے لب رکھے تھے۔ بری بات ہے شمشیر کی جان، اگر تمہاری حسین آنکھیں اداس ہو جائیں گی تو انہیں اداسی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ماحول میں تشنگی کو کم کرنے کے لیے اس نے اس کی پتلی کمر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ اسے دور ہونے لگی تھی۔ بالکل نہیں، آپ بہت بدتمیز ہو گئے ہیں شاہ صاحب، اس نے کہتے ہوئے فوراً اپنی زبان کو دانتوں میں دبا لیا تھا۔ اس کے سامنے کبھی کبھی کچھ زیادہ ہی بول جاتی، اور پھر اپنی گول مٹول آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے لگتی بے شرموں کی طرح، اور وہ اسے داں پر بھی گھورتے سے مبہم سا مسکرا دیتا۔ بری بادشاہ کی جان، اب آپ کی زبان پھسلی ہے تو اس سے سزا بھی بھگتنا پڑے گی۔ اس کے چہرے کے ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کے لبوں پر جھک کر اپنی محبت کی بارش کر رہا تھا۔
باہر بارش قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور اندر اس کی بارشوں سے سیراب ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا وہ اسے یہاں پل پل میسر رہے گا اور ہر لمحے اسے اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہے گا، اور یہ محبت اس کے لیے بہت معنی رکھتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں سے یوں لگتا تھا اسے زندگی کو جی لیا۔ ہر خوبصورت پل اس نے جو شمشیر شاہ کے ساتھ گزارا تھا وہ اتنا حسین تھا کہ اسے بھرپور طریقے سے جیتی چلی گئی۔ ہر شام وہ اس کی دسترس میں ہوتی، وہ اسے بے تحاشا اپنی محبتوں کا نشانہ بناتا، اسے ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا اور وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اپنا آپ اس کے سپرد کر دیتے۔ گزرے وقت کی تلخیوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ گزرے وقت کو اگر ساتھ لے کر چلیں تو یقیناً وہ زندگی کو بدنما رنگوں سے بھر دیں۔ اسی لیے ان سب کی محبتوں کے عوض اس نے سب کچھ بھلا دیا۔ ان دونوں کی واپسی آنے کے فوراً بعد ہی اللہ نے اسے خوشخبری سے نوازا تھا کہ وہ ماں بننے جا رہی ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نیا انکشاف تھا، نیا اور حسین انکشاف جس نے کچھ لمحوں کے لیے اسے ساکت کر دیا۔ اس نے سنا تھا جب آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو پروردگار صرف اپنی نعمتوں کی بارش کرتا ہے، اور آج وہ نعمتوں کی بارشوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اب تمہیں صرف اور صرف وہی کرنا ہے جو میں کہوں گی، خود کو اپنی امی کے سپرد کر دینا ہے تاکہ میں اپنی جان کا خیال رکھوں۔ سارا بیگم نے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھو لیا۔ ندرت بیگم بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ اس کے سامنے بیٹھا اسے دلکش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں بابا بننے والا ہوں، اس کے ہاتھوں کو تھام کر وہ بے یقین سا بولا، اور وہ آنکھوں کو جھکا کر بے تحاشا رو پڑی۔ اس کے سر کو اپنے سینے پر ٹکا کر شمشیر شاہ نے اسے رونے دیا تھا۔ یہ وقت ہی ایسا تھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گی۔ اس کے سر پر لب جماتے ہوئے اس کے چہرے کو اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کر دیا تھا۔ میں خدا سے تمہاری جیسی بیٹی مانگوں گا جو شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں پر جائے، لیکن آس نخرے ہرگز نہیں۔ آخری بات کہتے اس نے آنکھیں گھما کر اسے دیکھا تھا اور وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ حالانکہ نخرے باپ کے زیادہ ہیں، وہ فوراً اسے جواب دیتے ہوئے منہ بسور گئی۔ غور سے سمیٹتے ہوئے اپنے قریب کھینچ گیا۔ چلو پھر مجھ سے مبارکباد وصول کرو۔ اس کے لبوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہلکا سا جھکا تھا اور اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھے۔ اب خود ہی دیکھ لو کہ اس کے نخرے زیادہ ہیں۔ اس پر ایک نگاہ ڈال کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ کو دیکھ کر سر جھکا گئی۔ اسے پتا تھا یہ محبت بھری نوک جھونک اس کی زندگی میں رہے گی، لیکن جو بہاریں اس کی زندگی کا رخ کر چکی تھیں وہ سب سے زیادہ حسین تھیں، اور وہ ان بہاروں کو سمیٹ کر رکھنا چاہتی تھی دل کے کسی ایسے کونے میں جہاں وہ تابد آباد رہیں۔ وہ شکر گزار نظروں سے اسے تاکید کرتے باہر جا رہا تھا کہ وہ آج اس کے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کوئی اسپیشل بنا کر لائے گا، اور اپنے سینے پر بازو باندھتے ہوئے ایک اطمینان بھری سانس کو اس نے خارج کیا۔ اتنی عنایتوں پر پروردگار کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ اس نے اپنے دل سے ساری بدگمانیوں کو دور کر دیا تھا۔ جن لوگوں نے اس کے ساتھ برا سلوک کیا اس نے سب کچھ فراموش کر دیا۔ خدا نے اتنا دیا تھا، اور اتنے کے باوجود بھی اگر مغروری اور اونت ہمارے اندر باقی رہ جائے تو پھر ہم انسان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ہمیں ہر چیز سے نواز دیتا ہے، کیا ہم اس کی خاطر اس کے بندوں کو معاف نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں؟ حسین دلوں کے انتخاب حسین ہوا کرتے ہیں۔ پروردگار ہماری تقدیر میں لکھنے والے شخص کو ہمارے دل کے تاروں سے وابستہ کر دیتا ہے۔ ہمیں بس محبت کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ خدا نے پہلے ہی اسے قابل محبت بنا کر اتارا ہے، اور خدا کے فیصلوں سے روگردانی کرنا کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔